آپ کی جو چہرے کی جو مسکراہٹ ہے، اس کے بعد جو تسلی ہے آپ کے چہرے پہ میں دیکھ رہا ہوں، پہلے آدھے گھنٹے پہلے آپ سے بھی گفتگو ہوئی، تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے بہت کم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے آج کل، نہیں تو پریشان حال ہر انسان. تو یہ مطمئن کیسے رہتے ہیں آپ ہمیشہ؟ کنٹینٹ. آئی سے ایم کنٹینٹ. مائی فادر واز کنٹینٹ. یعنی مائی گرینڈ فادر تو خیر ایک الگ ہی سٹوری تھی، لیکن کنٹینٹ جو ہے یہ عبادت اور ریاضت سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو بھی اگر یہ کہا جائے کہ جی جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن رات تو ہونی ہے اور صبح تو آ جانی ہے. بس وہ یہ سوچ کے دن گزر جاتا ہے تو صبح آ جاتی ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ چونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر جا کے بات بنتی ہے. توکل اللہ. توکل اللہ. اچھا، اس پہ لوگوں کی اتنی کمی کیوں ہوگی توکل اللہ کی؟ اگر یہ کہا جائے کہ نفسا نفسی ہر دور میں رہی ہے، ناٹ ناؤ، یعنی کہ سنس یعنی کہ آدم اینڈ ایو آدم علیہ السلام کے زمانے سے نفسا نفسی ہے. انسان پیدا ہوا ہے نفسا نفسی، دودھ کو روئے گا، ہر چیز کو روئے گا، کبھی خوش ہو جائے گا، نفسا نفسی. بٹ یہ پیدا ہوتی ہے، یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے نا، یہ پیدا ہوتی ہے. یہ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کی طرح کی چیز ہے. یا تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ بھاگتا بھاگتا پھر رہا ہے. بے شک بے شک. آپ سے سوالات کچھ آج ہم نے کرنے، اور میرے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کا خاندانی جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف اگر آپ خود کروا دیں. دیکھیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ اختر محیط شاہ العابدی، یعنی کہ ان کا نام تھا، اور شاہ جی کے نام سے مشہور تھے. ایوری ون نیو ہم شاہ جی. اور انہوں نے تقریباً 7 تو کتابیں لکھی ہیں علم کے اوپر، اور پھر جو آخری کتاب تھی وہ سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لاسٹ بک تھی ان کی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک عجیب و غریب نقوش بنائے ہیں، پورے قرآن کا نقش بنا ڈالا، 1000 by 1000 جس کو کہتے ہیں. It's 100 feet by 100 feet of size. And the other thing is پھر صدر صد کے نقش. اب یہ نقش کے بارے میں اگر بتانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ سمجھانے میں طویل بات ہو جائے گی. مگر نقش جو ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہم تعویذ دھاگے والے لوگ نہیں ہیں. یعنی کہ وہ ڈفرینٹ قسم کی اپروچ ہے، ہماری خاندانی اپروچ ہے، ابا کی طرف سے، دادا کی طرف سے. تو والد صاحب کی بڑی اچیومنٹس ہیں اس معاملے میں. اور پھر دادا جو ہے وہ نیاز حسین آبدی، جو ہمارے کیا کہتے ہیں میرے گرینڈ فادر تھے، وہ پاگل ہو گئے تھے اس راستے میں. یہ لٹرلی پاگل ہو گئے تھے، سڑکوں پہ بھاگتے تھے. سہارنپور انڈیا کی بات ہے 1920s 30s کی. 1960s میں ان کی انتقال ہوا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ علم ہے، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ پاتے ہیں، ہم گواتے ہیں اس علم میں. یہ وہ قرآنی علم ہے بہت کہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، سب کچھ گوا کے کچھ نہ پانا، یہ وہ والا علم ہے. تو اس سے اگلا سوال اسی سے کنیکٹڈ ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے ہی دیا ہے، لیکن میں کیونکہ چونکہ میرے سوالوں میں سے ایک ہے تو اس پہ مزید تھوڑا سا اگر آپ تنقید اگر آپ آن سکیں کہ آپ کے خاندان کے پاس ایسا کون سا علم ہے؟ اگر اس کو 2 لفظوں میں کہا جائے، جانماز اور تسبیح کا علم ہے. جانماز اور تسبیح کا علم ہے. اب اس چیز کو اگر آپ سوچیں کہ جانماز اور تسبیح پہ کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. جی، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ علم ہے، یہ قرآنک نالج ہے جانماز اور تسبیح کا. بھلے وہ 33 دانے کی ہو، 100 دانے کی ہو، 500 کی ہو یا 1000 کی ہو، مگر تسبیح اور جانماز والا علم ہے. یہ پڑھنے پڑھانے کا علم ہے، جو کہ اب جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اس بات کو اب میں بتاؤں گا. کنٹینٹمنٹ وہاں سے ہوتی ہے، جانماز اور تسبیح سے. یہ وہ والا علم ہے. جانماز اور تسبیح میں تبھی پڑھی جاتی ہے جب آپ 5 وقت باوضو رہیں، نماز کے بعد اپنا دل صاف رکھیں اور تمام دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے اس کے بعد پھر یہ کام کیا جائے. لیکن یہ علم اس معاملے میں کویسچنیبل ہے. یہ علم سمجھ لے کہ جو وہ نہیں کرتا اور یہ پکڑ لے، یعنی کہ تسبیح اور جانماز، تو خود بخود نماز بھی آ جاتی ہے، خود بخود کنٹینٹمنٹ بھی آ جاتی ہے،
خود بخود ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے، مواقع پیدا کرتا ہے. بہت خوب. اچھا جی، اس کے بعد ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ایک عام عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری ایروگینٹ، بٹ آئی آلویز سے کہ دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین ایروگینس اینڈ کانفیڈینس. یعنی کہ میں یہ بولوں گا مائی پروسیس از پروون، مائی میتھڈز ڈو ورک. اور یہ بہت سمپل میتھڈز ہیں، پڑھنے پڑھانے کے طریقے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، مگر اللہ کو وقت دینے میں کیا سوچ رہا ہوں، اللہ کو ہی دے رہے ہیں نا. جہاں نماز و تسبیح کے اوپر بھلے وہ قرآن کی آیت ہو، سورہ ہو، ہم زیادہ تر سنگل اسم پہ زور دیتے ہیں. کیونکہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے بابرکت ناموں سے پکارو. When you need help you will call out someone. اب آپ کو اگر پولیس چاہیے ہو you will call them. اگر پولیس والا سڑک پہ اس کونے پہ کھڑا ہو you will call him. تو یہ پکارنے والا سسٹم جو ہے یہ اسم کے ساتھ چلتا ہے. آیت اور سورت پڑھی جاتی ہے جی. اور یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ بس یہ اب پڑھنے پڑھانے والے یہ معاملہ ہے، اور یہ کہ یہ پروسیس یہ اس سے چلتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے، اور ویری سمپل ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ایوولوشن والی چیز جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اسپیشلی وہ یہ کر رہا ہوں کہ اسم جو ہے میں سننے سے، کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، سننے سے بھی بات بن جاتی ہے. کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بات بنوانی ہے اپنی. صحیح. دیکھیں آپ دنیا میں آئے ہیں، یو آر بیسیکلی یو آر بورن ہیئر، یو آر سینٹ ہیئر، یو ڈنٹ کم بائی یور اون وش. آپ کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. موت سرٹن ایکسٹینٹ تک آپ اڈاپٹ کر لو گے. بیمار ہو گئے یا کچھ غلط چیزیں کھاتے رہے یا اسموکنگ کرتے رہے یا کچھ اور حرکتیں رہیں تو ہو سکتا ہے علیل ہو کے مر جاؤ. لیکن پھر بھی معین وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. بیچ کا ایک فیز ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت گزار لو گے اس کو، ہنسی خوشی کا یا رونے کا، بٹ باقی چیزیں تو ساری اس کی ہیں. تو جب اس کی ساری چیزیں ہیں سو دین یو گیو ان. اسے تسبیح اور وظیفہ بھی کہا جاتا ہے. یس، وظیفہ یا وظیفے کہتے ہیں اس کو. تو جو وظیفے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان کے وظائف کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو لسنر سن رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اگر میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں یا اس کی مزید کیا کہتے ہیں کہ ایک آسان اردو میں سمجھانے کے لیے ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو، تو اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے اور امید ہے کہ آپ اس کا جواب یقیناً دے پائیں گے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو ان افراد کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جو اسلام پہ بلیو نہیں کرتے؟ دیکھیں بس وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہے رب العالمین. جی. آسمانی کتاب اللہ کے زبان کی، اس کے ٹون کی ترجمانی کرتے ہیں جتنے آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہیں کہ بائبل جو ہے وہ گھر بیٹھ کے لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، چینج ہوا ہے ٹائم کے ساتھ، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈسکشن. لیکن جہاں تک اس چیز کا سوال ہے، توریت ہو گیا، بائبل ہو گیا یا تو ہولی قرآن، یہ ساری چیزیں کسی کے تھرو کسی نبی پہ نازل کی گئی، یہ اس کے ٹون کی ترجمانی کرتے ہیں. کہیں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، کہیں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی یہ آدمی یہ نہیں پڑھ سکتا. There is no restriction. Anyone can read anything. لیکن بات ہے نا بلیو کی، اگر اس پہ وہ یقین کریں کہ یہ پڑھنے سے یقیناً مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو بلیف کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یقین کرو یا نہیں کرو. جی. قرآن تو اللہ کی زبان کی ترجمانی کر رہا ہے، بے شک. تو you don't need to believe that. نہیں، باقی مذاہب کی بات کر رہا ہوں. باقی مذاہب کی بھی اگر وہ اس کو اگر آپ کیا کہتے ہیں باقی مذاہب کو بھی آپ قرآن دے دو پڑھنے کو، جی، تو اس کے اندر دقت کیا ہے؟ سننے کو دے دو، اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہے، سو دیٹس اٹ، سمپل. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے میرا جو وہی بات ہے کہ the process is proven. میں ان کو ان کے مذہب کے حساب سے جو بھی ان کا ریلیجن ہے، جیسے کہ کرسچن ہے، go to the church, go and knock the door of God. جو یہودی ہیں ان کو بھی go to the synagogue, اور جو ہندو ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں وہی چیز کہ اپنے مذہب کے پاس جاؤ. دیکھیں چیز یہ ہے کہ one thing is common in all the religions. اب کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ہے بلیف. اب دیکھیں ایک آدمی جو ہے گوتم بدھ کو مانتا ہے، وہ جا کے وہاں سے سب کچھ نکال لیتا ہے،
ورنہ تو یہ کہ کسی مذہب کی کسی چیز کو قبول نہیں ہوگا کوئی کام نا, اٹ ول آل بیکم لائک کوئی سن ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ تو ہوتا ہے نا. تو بلیف سسٹم ہے, اور وہ یہ کہ ان کو راستہ دکھانا ہے, ہم جسٹ اے گائیڈ. جی تو یہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی مذہب کا کہیں سے بھی ہو, اس کو ہم we put them on their own path. That's what I do basically. جی جی. پھر وہ اب اس کو آگے اگر دیکھا جائے تو یہ بات اب کیسے بتائی جائے کہ جب وہ اپنے مذاہب پہ جاتا ہے, اپنے مذہب فالو کرتا ہے, اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہے, یا یہ کہ he's a seeker and he finds something, تو کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے اور اس نے مجھے اپنے مذہب پہ بھیجا ہے. اسی لیے جو چیز یہ ہے کہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر آپ جو فیس بک پہ آپ کی آڈینس دیکھ رہی ہوگی, اور جو کیا کہتے ہیں جیسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے, کہ I'm very modern, 440 people are watching. تو وہ جو ہے کہ I'm very modern. اور معاملہ یہ ہے کہ جو عقیدت ہے نا, جو عقیدت کا پہلو ہے, یعنی کہ بلیف سسٹم ہے یا کسی کو مان لینے کا سسٹم ہے, میں کہتا ہوں مجھے مت مانو, میں کہتا ہوں مجھے مت مانو. Listen to what your sheikh or your peer or whoever, what he's telling you to do that. اور یہی چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو گائیڈ کر رہا ہے, ہر ایک کو بتا رہا ہے, ہر ایک کو کر رہا ہے, تو why don't we go to the platform he is going to. دیکھیں اب دیکھنے سے مجھے, اگر آپ دیکھو گے فیس بک پہ وہی بات آ گئی. میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, پنجتن پاک کا بڑا کرم ہے, 11 آدمی میرے پاس آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے, اور دکھتا نہیں ہے یہ, اور نہ میں بات کرتا ہوں یہ, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتا دوں, اینڈ اٹس اے بگ تھنگ فار می. دیکھیں بات سے بات نکلے تو ضرور کرنی چاہیے, اور بہت اہم بات ہے کہ کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر بہت سے مذاہب ہیں اور ملٹی کلچرل کنٹری ہیں, اور ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی, اپنی سوسائٹی کو فالو کرنے کی. جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا ایک بلیو ہے, اور وہ اپنی اس بلیو میں کتنا پختہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس انداز سے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی اپنے آپ میں ایک نیا انداز ہے, میں یہ کہوں گا. بہت شکریہ جی آپ کے اس سوال کا تفصیلاً جواب دینے کا. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس آپ کے لیے کہ اگر ہم کہیں کہ واجنیت پر مبنی علم ہے تو کیا یہ علم درست ہوگا یا نہیں؟ یہ سورس بیسڈ علم ہے. سورس بیسڈ وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی کریٹ کرنے کی قوت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھا, اور وہ ان کی نسل کے ساتھ آیا, پھر اس میں سے شاخیں نکلی, برانچز نکلی, ٹریز گرو ہوئے ہیں. یہ وہ والا علم ہے, اور یہ سورس بیسڈ ہے. سورس بیسڈ وہ ہوتا ہے جو کریٹ کرنے کی قوت رکھتا ہو, کیونکہ سورس ہم بیسیکلی, میں نے تو نام رکھا ہے سورس بیسڈ. سورس جو ہے اس وقت کی بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا, یعنی کہ وہ نصرت فتح علی خان صاحب, استاد نصرت فتح علی خان صاحب والی بات, یہ زمین جب نہ تھی, یہ آسمان جب نہ تھا. یہ وہ والا علم ہے, اور جبھی جو ہے یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, یہ صرف ایک چیز کا محتاج ہے, وہ ہے آخری اسکرپٹ, دا ہولی قرآن, جو اللہ تعالیٰ کی آخری اسکرپٹ ہے. وہ اس کے بعد تو کوئی اسکرپٹ نہ آئی ہے اور نہ آئے گی, جہاں تک ہمیں پتہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ دس از دا لاسٹ بک. یہ وہ علم ہے, اور یہ سورس والا علم ہے, کیونکہ ایوری تھنگ از ان دا ہولی قرآن, کیونکہ کوئی چیز رہ نہیں سکتی, کیونکہ اس کے بعد کچھ آنا نہیں ہے. جی. تو یہ وہ والا علم ہے جو سورس سے چلتا ہے, اور یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں, جو کہ ان کو ہمارے ابا کہتے تھے, جن کی تعلیم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, حضرت علی کی تعلیم. جی. اور یہ وہ علم ہے, دس از دا مسٹیکل نالج. اچھا, اسی علم کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. Then again it's a very sensitive question, کہ اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں, یا پھر کسی بھی میڈیم میں آپ اپنی کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں یا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اور اگر کوئی آپ سے پرائیویسی میں بات کرنا چاہے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے اور آپ کے ساتھ کیا جائے, تو اب ہزاروں اور لاکھوں اگر آپ کے فالوورز ہیں, تو آپ وقت نکال لیتے ہیں کہ کسی 1-to-1 سیشن بھی آپ کر سکیں؟ مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ میں جو آپ سے آپ کے آفس میں بات کر رہا تھا, آئی ایم سیچوریٹڈ ایٹ دی مومنٹ.
यानी कि 24/7 I'm tired, 24/7 I'm tired जी। यानी कि अगर आप ये देखें कि अभी जब प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको फोन दिखाऊंगा तो 3,500 व्हाट्सएप मैसेजेस स्टैंडिंग है, लेकिन उसके लिए हमने ये किया है कि ग्रुप्स बनाए हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल है उसके अंदर लाइव कॉल्स लेता हूँ, विच इज अनदर यूनिक थिंग। वही मैंने कहा ना, प्रोसेस इज प्रूवन एंड आई एम वेरी मॉडर्न। तो यूट्यूब चैनल है, फिर ये कि फेसबुक का भी हमारा एक इस्लामिक सूफी वज़ाइफ जो है एक फेसबुक क्लोज ग्रुप है, और वो जो है उसके अंदर 120K प्लस क्लोज ग्रुप में मेंबर्स हैं, एडमिन्स काम करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी लोग हैं, यानी कि एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू मी इज बीइंग फिल्टर्ड। और जो दूसरी चीज हमने की है कि अगर किसी ने बात करनी हो तो हमारे यूट्यूब जितने प्लेटफॉर्म्स है, जितनी शेयरिंग होती है मेरी, आई एम मोर लाइक अ सोशल मीडिया पर्सन, उसके अंदर हमने एक ग्रुप बनाया है, वो है स्पीक टू शाह साहब, उसके अंदर ज्वाइन करके बैठ जाओ। अच्छा, ज्वाइन करके बैठ जाओ और फिर एडमिन जो है वहां से आपको उठा के वो मेरे से कनेक्ट करवाएगा, व्हेन आई एम अवेलेबल फॉर कॉल्स। अच्छा, और वो रोज की तकरीबन 20-30 कॉल होती है, तो सबसे बात करता हूँ। और एक मैं बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये पैसे कैसे लेते हैं नहीं लेते। देखें, एक आदमी आपके घर पे दस्तक दे के बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमारे अब्बा कहते थे हम मुर्दे की खल नहीं उतारते, यानी कि बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म इज फ्री फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इफ यू गो ऑन आवर सोशल मीडिया यू फाइंड दिस एवरीवेयर। हाँ, और जो बीमार हैं उनसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वो ये होता है कि जो बीमार वगैरह होते हैं उनसे जो है सिस्टर जायरा जो है, जिनकी अभी वो ऊपर कह रही थी कि लिंक नहीं आ रहा है या कुछ, वो जो है कनेक्ट करवाती हैं, यानी कि बड़ा अजीब सिस्टम है, इट्स ए यूनिक सिस्टम। अच्छा, ये अभी बाद में गोहर लिंक शेयर करेगा, आप देखें जरा, आप बोलोगे कि ये ऐसा सिस्टम इस वक्त इन दिस एंटायर यूनिवर्स इज नॉट प्रेजेंट। चूंकि जब भी आप कोई सिलसिला शुरू करते हैं, आपने सिलसिला किसी न किसी वक्त शुरू किया होगा, और इस सिलसिला जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आपका पहुंच चुका है, तो सिस्टम अपडेट भी किया जाता है जैसे आप करते गए। यस, और उसको मॉडर्नाइज करते गए, उसकी प्राइवेसी पे भी आपने ध्यान रखा, सारा कुछ किया। तो अगर ऐसा है तो, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम एक्साइटेड टू नो मोर, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ सुनते हैं तो ये इंसानी फितरत है कि यू वांट टू नो मोर, और आप उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं इस वक्त तो नहीं जाऊंगा ना आपसे मैं ऐसे कुछ सवाल करूंगा। नहीं, प्राइवेसी की जहाँ तक बात है, जो लेडीज फोन करती हैं और वो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि वो यूट्यूब पे लाइव नहीं बता सकते, या ये कि फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते, वो सिस्टर जायरा फिर कनेक्ट करती है। अच्छा, वो एक लेडीज, यानी कि समझ लें कि मैं एक बात कर दूं कि इफ आई एम नॉट देयर शी इज देयर, इफ शी इज नॉट देयर देन आई एम देयर। वो एक जैसे एक ट्रस्ट है। एक कुछ स्पीकर्स होते हैं कि अगर आपसे एक सवाल कर दिया जाए, बहुत से लोग सवाल करते होंगे, तो उन्हीं सवालों को लेकर अगर आप, हो सकता है कि अगर एक किसी का वो मसला है तो हो सकता है कि 100 लोगों का सेम मसला हो, आप उसी पे डिटेल बताते होंगे कि इसका हल ये है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ग्रुप थेरेपी नहीं करता, मैं उसको ग्रुप थेरेपी कहता हूँ। आई डोंट डू ग्रुप थेरेपी, आई बिलीव टू वन टू वन, एंड आई बिलीव टू नो द पर्सन एज ही शुड नो मी ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर एक के हालात अलग होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ आई डू व्हाटएवर आई कैन। अल्लाह आपको जिंदगी दे जी, और इसी तरह सिलसिला आप आगे बढ़ाते रहें। इससे अगला सवाल जो मेरे पास आपके लिए है कि आप इस मसले को हल करने के लिए, या कोई भी अगर मसला होता है तो उसको मसले को हल करने के लिए खुद को कुरान और कुरान की क़ुव्वतों के दरमियान कैसे जोड़ते हैं? देखें, आप और अल्लाह ताला के बीच में क्या है, व्हाट इज बिटवीन यू एंड गॉड और अल्लाह ताला, व्हाट इज बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप सोचें, मैं आपसे एक कॉमन चीज है, अगर आप ये सवाल पूछेंगे, मेरे और अल्लाह ताला के बीच में एक चीज है, उसकी शान बयान करना। अल्लाह ताला यही चाहता है ना कि उसकी इबादत करो, उसकी शान बयान करो, तो ये चीज है। मैं पढ़ता पढ़ाता बहुत हूँ, हमारे वाले साहब जो है यानी कि समझ लें कि 8-8, 9-9 घंटे की रियाजत होती थी। अगर आप YouTube पे देखें क्लिप्स, मसरूर भाई की क्लिप्स हैं पुरानी, क्योंकि वो उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, उनके पैर सूज जाते थे जानमाज पे बैठे बैठे। तो मेरे साथ भी यही है, जो मैं टायर्ड नजर आता हूँ ना, वो इसी वजह से कि पढ़ाइयाँ बहुत होती है। तो मैं यानी कि मैं एक हूँ, एक अल्लाह ताला की जात है, और हम दोनों के बीच में है जो मैं पढ़ता हूँ, और वो है कुरान।
یہ چیز ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ میڈیم بنا دیتی ہے ایک آدمی کو. اب یہ نہیں کہ کوئی میں بہت بڑا پیر ہوں شیخ ہوں, میں یہ چکروں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آئی سیف گارڈ مائی سیلف. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا تو ظاہر ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں اور ڈر لگتا ہے کچھ غلط جواب نہ میں دے دوں, تو لیکن آپ کے اس سوال پہ میرے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ میرے اور خدا کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اندر ہی بستا ہے اور ہم اس کے اندر بستے ہیں. اس کے وہ جیسے فرمایا گیا کہ میں آپ کی رگوں میں ہوں, شہرک سے زیادہ قریب رگ سے زیادہ آپ کے میں قریب ہوں. اگر انسان محسوس کرے تو, کیونکہ جب بھی انسان کسی مشکل, چاہے انسان جتنا مرضی گنہگار ہو, لیکن جب بھی کبھی وہ کسی مشکل مرحلے میں ہوگا تو سب سے پہلے اس کے زبان پہ یہی بات, یا اللہ مدد کر رہا, پکارے گا اور وہ سنے گا, یا اللہ میں یہاں پھنس چکا ہوں, میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, پتہ نہیں کتنی منتیں بھی مانگ لیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا کا خوف آپ کے دل میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب ہے انسان, محسوس کرتا ہے وہی تو کہتا ہے. لیکن عبادت جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. بے شک. ہمارے جو گروپ ہے اس کے اندر کوئی کچھ کرے یا نہ کرے, وظیفے پڑھے نہ پڑھے, لیکن وہ ایک کام ضرور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں صفحہ در صفحہ قرآن روزانہ پڑھو اور نماز کی پابندی کر لو. میں سب کو یہی کہتا ہوں, کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہاؤ کین یو سے کہ آئی بلیو ان آلمائٹی اللہ اینڈ یو آر ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو ہم. فرائض تو پورے کریں. نماز تو بیسک چیز ہے, نماز بیسک چیز ہے, اس کے بغیر کچھ بنتی ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں بنتی. کیونکہ چیز یہ کہ ہمارا گھرانہ جانا جاتا ہے بات بنوانے کے لیے. لیکن جب یہ اب اس طرح کی بات, میرے پاس دنیا جہاں سے لوگ بھی ملتے ہیں, فون بھی آتے ہیں, اور میرے والد صاحب کے پاس بھی, جب یہ دوسرے قسم کے لوگ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں نا, تو ہمارا گھر در دروازہ کھٹکھٹا دے, ان کو پتا ہے کہ کیسے نکالا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ عامل تو نہیں بولوں گا, بٹ پریکٹیشنرز, بیکاز آئی ایم ماڈرن, تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پریکٹیشنرز, جو کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں, کوئی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پھنس جاتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ اس میں سے کیسے نکلے. کیونکہ ہمیں وہ سارے گر, یعنی کہ وہ ساری گولیاں ہمارے پاس ہیں کھلانے والی, کہ وہ پتہ چلے لوگوں کو. اسے حکمت بھی تو کہا ہے. حکمت, ہمارے خاندان میں والد صاحب بھی حکمت کرتے تھے. میرے دادا جو ہے وہ باول حکیم کے نام سے جانے جاتے تھے. اچھا. یہ باولا اس لیے کہتے تھے بیکاز ہی ہیڈ لاسٹ اٹ. اور یہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات آن دا ریکارڈ ہے, ریڈیو پہ جو چلی جائے گی. میرے والد صاحب, میرے دادا جو ہیں, ان کو زنجیروں میں باندھتے تھے سہارنپور انڈیا میں, and this is going back in the 1920s, 30s, 40s. زنجیروں میں باندھ دیتے تھے کیونکہ حال طاری ہو جاتا تھا, داڑھی بڑھ گئی تھی اور کیا کہتے ہیں اسے, بال لمبے ہو گئے تھے. وہ اپنے آپ کو خود ہی زنجیروں میں جکڑ لیا کرتے تھے, تالوں میں, اور جب کیفیت طاری ہوتی تھی ان کے اوپر تو وہ ضرب لگانے لگتے تھے اللہ کی, جس کو ذکر بھی کہا جاتا ہے. اور وہ ضرب اتنی زوردار ہوتی تھی, کہتے تھے کہ زنجیر کی کڑی ہے نا, وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی تھی, ٹوٹ جاتی تھی زنجیر. اور پھر جو ہے ایک اور ان کے بارے میں جب بات ہو ہی رہی ہے تو بتا دوں کہ اپنے آپ کو درخت پہ رکھ کے لوگوں سے کوڑے لگواتے تھے اپنے آپ کو, یعنی کہ دیوانگی کی وہ حالت ہو گئی تھی. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سمجھتے ہیں اس راستے کو. میں ایک بات کرتا ہوں, میرے ابا بھی کہتے تھے کہ ہم نے اس راستے پہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. یعنی کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, آپ ایک گھر میں سے کوئی ممبر جو ہے وہ اس راستے میں پاگل ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے تو والد صاحب سے سنا, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن جو بیان ہوتا تھا, جب میرے والد صاحب بیان کرتے تھے ان کا آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. لیکن یہ بھی ایک بلیو ہے نا, یہ بلیف سسٹم آپ کے آباء و اجداد ہیں, ان کا ایک سلسلہ ہے جس پہ آج بھی آپ بلیو کرتے ہیں اس ماڈرن دور میں بھی. جب آپ خود بلیو کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو یقین دہانی کروا سکتے ہیں. اسی سے ایک اگلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا وظائف کے حوالے سے اور پڑھنے کے حوالے سے, کہ اگر کوئی 5 وقت کا نماز اگر نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھ سکتا, وہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہم تو سبھی کہتے ہیں کہ فرض ہم پہ پڑھنی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بھی جب انہیں کوئی مشکل معاملات ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ اگر انہیں پڑھنا پڑے یا اگر پڑھائی کرنی پڑے جو آپ ان کو بتاتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں, تو اس کو پڑھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے, یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ دفتر میں بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, 7 تسبیح پڑھے جا رہے ہیں, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں 7 تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسا سلسلہ, اس تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا پلیز. دیکھیں ہمارا وہی ہے, پروسیس از پروون.
ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے پڑھوانے کا، جس کو میرے والد صاحب کہتے تھے یہ ایک سسٹم ہے جی اینڈ اٹس ریجیمنٹل. ٹھیک ہے. اٹس لائک این آرمی سسٹم. ٹائم کی پابندی، جگہ کی پابندی اور تعداد کی پابندی. جو ایک چیز پڑھ رہے ہیں وہی پڑھنی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یا ودودو پڑھو میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے، یا حمیدو پڑھو لڑائی جھگڑے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، یا ودودو اولاد نہیں ہو رہی سورہ مریم پڑھو. لیکن چیز یہ ہے کہ قرآن لامحدود قوتوں کا حامل ہے. بے شک. سورہ مریم از ناٹ اونلی فار بچہ پیدا کرنا ہے، کسی کا رزق نہیں ہے وہ بھی کھولے گا. پڑھنے والا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھوانے والا ہونا چاہیے، کم سے کم تصرف اور اس علم کو جانتا ہو کہ وہ پڑھوا سکے نا اس کو. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بڑا یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے بہت. وہ ہے یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اسم کون ڈالتا ہے یوٹیوب پہ. میں نے کہا کہ اسم ڈالو، اور ہم نے باقاعدہ یعنی کہ یوٹیوب کے اوپر پروگرام شروع کیے ہوئے، جیسے کہ دا ٹرائلز ہیں، اس کا نام ہی رکھا ہے میں نے دا ٹرائلز. اچھا. اور اس کے اندر لوگوں کو الگ الگ میڈیٹیشن ٹیکنیکس آن یوٹیوب. اور ساری چیزیں کس لیے؟ کیونکہ میں ایک بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ علم ہم حاصل کر لیں یا اس میں سے کچھ سیکھ لیں. لیکن چیز یہ ہے کہ علم سارا جو ہے قربانی مانگتا ہے. کوئی بھی علم ہوگا، نالج جو ہے دیٹ ول یو ول ہیو ٹو گیو سیکریفائس فار دیٹ. اور معاملہ یہ ہے قربانی دینے کو اس راستے میں کوئی تیار نہیں ہے. اور وضاحت پڑھتے ہوئے آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے، سو بھی جاتا ہے، پھر صبح بھی اٹھنا ہے، کام بھی کرنا ہے. کیسے کرے آدمی 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ؟ تو میں کہتا ہوں کہ یو کی ناٹ ہیو دا نالج بٹ یو کین ہیو آل دا بینیفٹس دیٹ آر فرام دا نالج. میں یہ سب کو کہتا ہوں لائف، اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب بھی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ، جو آپ کی ایڈوائس کو فالو کرتے ہیں، اور جو کہ صحیح طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو یقیناً فرق پڑتا ہے. فرق سے مطلب وی ہیو اوور آئی ہیو گاٹ alone in the past because پہلے میں بھی بزنس کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا. مگر 2011 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد جب میں نے کر کے دیکھ لیا سب کچھ کہ صرف یہی کرنا پڑے گا، تو پھر میں نے یہ اس وقت سے اب تک 10,000+ ٹیسٹمونیز ہیں. خالی فیس بک اور سوشل میڈیا پہ، وہ فیس بک پہ چلے جائیں تو ٹیسٹمونیز ہی ٹیسٹمونیز ہیں. لائیو الگ ہیں، یوٹیوب پہ لوگ آتے ہیں. کل بھی شو تھا تو اس کے اندر اس وقت ہمیں تقریباً 1261 پیپل آر واچنگ. آپ کو، یہ آپ کو میں تو اپنا چہرہ دکھائی نہیں رہا، آپ کو ہی دکھا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ہمارے خاص مہمان ہیں. اگلا سوال یہ ہے جی، اسی پڑھنے کے حوالے سے آپ پڑھنے کے لیے عموماً کیا دیتے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی آیت یا کوئی سورہ وغیرہ، یا پھر آپ اسم کا بھی نام؟ اسم بابرکت ناموں سے پکارو. دیکھیں وہی بات ہے کہ ہیلپ کے لیے یو ہیو ٹو کال آؤٹ. آیت جو ہے وہ پکاری نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے. جی. اینڈ یو ہیو ٹو بی مور ریسپیکٹفل ود آیت دین اے اسم. ریسپیکٹ کی بات ہوتی ہے نا اس کے اندر، یعنی کہ ٹانگ اوپر نہ چلی جائے، لمبی نہ کر دوں، چھینک نہ آ جائے. چھینک سے تو نہیں ہوتا لیکن کوئی سوچ نہ آ جائے. آیت ہے نا، اس کا ادب اور احترام ڈفرینٹ ہے بنسبت اسم کے. اسم از لائک اللہ کے ایک ایٹریبیوٹ ہے، وہ ایک صفات ہے اس کے اندر صفاتوں کے اندر تھوڑی بہت چل جاتی ہے. لیکن آیت یا سورہ، اس کے لیے سورے کے لیے تو یو ہیو ٹو ہیو فلی، یعنی کہ آپ کو باقاعدہ پاک ہونا پڑتا ہے، ہر چیز وضو ہونا پڑتا ہے. سوچ بھی آ جائے تو وضو آپ کا یہ گیا وہ گیا. اسم میں چل جاتا ہے کہ سوچیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آپ بیسیکلی قرآن میں سے ایک اس کی ایٹریبیوٹ پڑھ رہے ہو تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہے. دیکھیں انسان ہے ہم کوئی آسمانی مخلوق تو ہے نہیں، نہ ہم کوئی پیغمبر ہے نہ کچھ ہے، ہم انسان ہے. تو لازمی چیز ہے غلطی تو ہونی ہے. اور 2 گھنٹہ اگر آدمی پڑھے گا کوئی چیز، یا 15 منٹ بھی پڑھے گا، اس کے اندر ایک، اب انگلینڈ میں ہے تو آپ کو پتہ ہے باہر نکلے ایک عورت سکرٹ میں نظر آ گئی، وضو تو گیا میلوں دور. تو یہ بڑا چکر ہے. اس لیے میں اسم دیتا ہوں کہ غلطی کی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادب احترام نہ ہو یا نہ کر سکو تو اس کی امپورٹنس اینڈ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اس چیز کی. اچھا، اگر آپ نے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی، کہ اگر آپ نے 1000 بار کہا یا 50,000 بار کریں کوئی بھی اسم، تو وہ پڑھتے پڑھتے آپ کی گنتی اگر بھول جائے، یا پھر تسبیح پڑھتے آپ بھول جائیں، تسبیح یوز کریں تاکہ آپ بھول ہی نہ سکیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا ذہن انسان کا کہیں اور چلا جاتا ہے،
تو پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے لیے سارے طریقے ہیں کہ 500 دانے کی تسبیح ہو, 1000 دانے کی تسبیح ہو, اور پھر اس کے ساتھ سکے رکھے ہو, تصویر کے سامنے نہ پڑا ہو, آئینے نہ ہو سامنے. یعنی کہ شریعت کی وہ, میں جو ایک شعر کہتا ہوں, با خدا دیوانہ باش با شریعت ہوشیار. اللہ کی ذات میں پاگل ہو جا مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوشیار ہے. ساری شریعت کی پابندی ہم کرواتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تعداد پوری ہو, تسبیح ہو, اور پھر یہ کہ سکے ہو, آئینہ نہ ہو. اور میں تو یعنی کہ اس حد تک ہوں کہ میں خوشبو بھی منع کرتا ہوں کہ نہ لگانا. ہاں, ہمارے سسٹم میں بڑا عجیب سمپل سسٹم ہے. دیکھیں ایک آدمی, اب میں دیکھیں یہ تو انفیئر ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ پریویلیجڈ ہو کہ جی آپ جو ہے سندل کا عود لگا کے پڑھیں, بڑا افیکٹو ہوگا. ایک آدمی میرے پاس پاکستان سے آیا, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور وہ بیچارہ سندل کا عود کہاں سے لے گا؟ تو افیکٹونیس ہیز ٹو بی دی سیم جو سندل کے عود والا ہے اینڈ جس کے پاس رزق نہیں ہے. یعنی شریعت میں بھی شرائط ہے. شریعت سب سے بڑی شرائط ہے. شریعت خود شرائط ہے, اس کو آپ کو فالو کرنا. یہ ایک سوال میرے پاس ہے, لیکن میں چونکہ آپ سے اتنی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے تو اس کو میں آپ سے سوال کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا, تو اس سوال کو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں. اس سے اگلے سوال میں پڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نے اس صوفیانہ نظام کو ڈیجیٹل دنیا میں کیسے تیار کیا؟ کیونکہ جو صوفیانہ نظام ہے, اور اگر ہم سٹون ایج کی بات کریں یا پھر اولڈ ایرا کی بات کریں, تو آج ہم نیو ایرا میں آ چکے ہیں, ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں, اور اس کا صحیح فائدہ آپ نے اٹھایا. یعنی کہ آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگوں تک, میجورٹی آف پیپل تک یو کین ریچ. ایک دور تھا جب پہاڑیوں میں کوئی عالم یا فقیر کوئی بیٹھا ہوا یا غار ہوتے تھے, تو دنیا کہاں سے ان کے پاس سفر کر کے اور ان کے پاس پہنچا کرتی تھی تاکہ کچھ ان کو فائدہ ہو سکے. تو آپ نے تو ایک نئی چیز تیار کی, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں, یہ کب آپ کو ذہن میں آیا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہ ذہن میں سمجھ لیں کہ اب میں تھوڑا سا بیک ٹریک کروں گا, تھوڑا جواب بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا. جی. میرے والد صاحب سے ڈاکٹر لیاقت ملک ڈی ایم کے جو اونر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی 2002-3-4 سمتھنگ. اس وقت ڈی ایم ٹی وی آن ایئر تھا اسکائی پہ. وہ میرے والد صاحب کو ٹی وی پہ لے گئے, انہوں نے کچھ پروگرام بھی کیے جو کہ اب یوٹیوب پہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. تو پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری اب عمر نہیں ہے, پھر اسے ہوتا نہیں ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا, اور ریکارڈنگ بھی وہ گھر کیمرہ مین بھیجتے تھے, ریکارڈ ہوتا تھا اور پھر وہ چلتا تھا. بٹ دا تھنگ از کہ وہ گئے, پھر ان کے انتقال کے بعد میں بھی چلا گیا ڈی ایم پہ. جب میں یہ پریکٹسنگ اینڈ ریسیٹیشنل پریکٹس جو ہے, آئی اسٹارٹڈ پریکٹسنگ, اور میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈی ایم پہ چلا گیا. میں ڈی ایم پہ گیا تو پھر مجھے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ یوٹیوب. اس وقت یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں تھا, 2016 کی بات ہے, بہت کم لوگ تھے یعنی کہ جو لائیو اسٹریمنگ کرتے ہو, اور ہمارا چینل لائیو اسٹریم ہے. میں نے کہا I will do my best work on the big stage. لائیو ہی کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں, ریکارڈڈ no, I'm not a recording person. نہیں, میرے سب لائیو ہے کہ جو فون کرے گا اس کو جو سوال ہے وہ وہیں پہ, اور سب لائیو کال ان ہے. The thing is that کہ میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز کروں جو کوئی نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تقریریں تو آپ یوٹیوب دیکھ لیں تو تقریریں ہی تقریریں, ہم باہر لگا ہوئے. اور آپ 10 مختلف لوگوں کو سنیں گے تو آپ کے 10 رائے اور 10 ذہن آپ کے بن جائیں گے, اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کریں, آپ کس کو فالو کریں. یہ سب سے مشکل سوال, اور سب سے اس میں کافی کنٹرڈکشن ہے, خیر ہم اس طرف نہیں جائیں گے. وہ تو بس ہم نے یہ کیا, پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یوٹیوب سے گروتھ ہوئی, کال لینے لگ گئے, فیس بک گروپ بنایا, پھر وہ ہوتے ہوتے اب آپ کے سامنے بیٹھ گیا وہ آگے. بہت خوب نہیں ہے, ہمارے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ سے فیس ٹو فیس اور 1-to-1 بات کرنے کا موقع ملا. حالانکہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ سوالات بھی آپ کے اوپر آتے ہیں بہت سے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اگلا سوال, چونکہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس وقت کی بھی قلت ہے, تو ہمارے سوالات جو ہیں وہ بس اب ختم ہونے کو ہیں. کہ یہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں, لیکن اس پہ مزید میں کہوں گا کہ آپ ایک بار دوبارہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جب آپ شروع کی تھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ آپ پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور آپ سننے کو بھی کہتے ہیں. یس. تو سننے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ یس. اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے
اوپر نہیں رکھا جاتا، باقاعدہ احترام. جب آپ نے قرآن اٹھایا باوضو ہونا تو اس کا مطلب دیٹ بکس ہیز این افیکٹ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے اٹھایا، ریل پہ رکھا یا تکیے پہ رکھا، کھولا، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ کھولنے سے پہلے ہی ملائکہ اس کے موجود ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، فرشتے جو ہے آ جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں قرآن کا اتنا باریکی کا کام ہے کہ قرآن کو کھلا نہیں رکھا جاتا. اگر پڑھ نہیں رہے تو اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، ڈھک کے رکھتے ہیں. قرآن نازل ہوا تھا ساؤنڈ میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کمانڈ دیا، انہوں نے لا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایز اے وحی نازل ہو گیا. وہ چیز یہ ہے کہ وہی ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ ہے نا. ابھی یہ ریڈیو پہ کیا ہو رہا ہے؟ ساؤنڈ ہے نا، آواز کی دنیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اوپر لکھت کی دنیا نہیں ہے، اوپر آواز کی دنیا ہے. اور چیز یہ ہے کہ اگر میں نے یا لطیفو اگر یوٹیوب پہ ڈالا کہ یہ سنو اتنے دن اور مجھے بتاؤ کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، یہ کام ہو جائے گا، تو پھر رزلٹ تو آئے گا نا، کیونکہ آواز کی دنیا ہے نا. یا لطیفو پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ لطیف بعبادہ یرزق آیت میں، مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے نا، یہ یاد ہے کہ کس سورے کا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یا لطیفو کب بولا ہوگا؟ اس زمانے 1400-1500 سال پہلے. بٹ اٹ واز بیسیکلی انیشلی سیڈ ان a form of sound. تو اسی چیز کو رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ جب اتنا سب کچھ کر رہا ہوں and the method is the process is working. وہی بھی نازل ہوتی رہی اور اسی کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے اور ساؤنڈ میں، اور بالکل ساری وہی ساؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. لکھت میں تو میرے خیال سے کیا کہتے ہیں اس کو، 10 commandments those were in writing. باقی اس کے علاوہ جتنے آسمانی صحیفے تھے they all came in sound. اس کے بعد ٹرانسکرپٹ بنی ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہمارے ابا کہتے ہیں کہ میرے ابا والے صاحب بات کرتے ہیں because I always talk about it. وہ کہتے تھے اگر آواز سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز طاقتور ہوتی تو قرآن اس فارم میں نازل ہوتا. سمپل سی چیز. یہ تو آپ نے آج ایک ایسی مثال دے دی کہ جس کا ریفرنس میں بارہا دیتا رہوں گا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ریفرنس آپ بار بار دیتے ہیں اور میں یقیناً آپ کے نام سے اس کا ریفرنس دوں گا. میرا آخری سوالات کا سلسلہ تو ختم نہ ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہے اور ہمارا شو کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ یہ کہ اس دنیا میں اس وقت نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی گہما گہمی ہے، ہر جگہ پہ لڑائیاں، جنگیں، کئی لوگ تکالیف سے گزر رہے ہیں اور ایسے غریب لوگ جو ہے وہ کچلے جا رہے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہ ہو. ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ کسی کا کوئی قریبی مر گیا، وہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے کیوں تکلیف دی گئی. تو ایسے بہت سے مواقع جو ہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو آپ یہ علم بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے میں کیا کام آ سکتا ہے؟ یا I know it's very sensitive question. تو اس کے بارے میں آپ کچھ اگر وضاحت کرنا چاہیں. میرے والد صاحب جو ہے مری گئے تھے اور سائیں جی کے پاس. اچھا. اور میں بیک ٹریک کروں گا پھر کرنٹ ٹائم میں لے آؤں گا. چیز یہ کہ میرے والد صاحب کو انہوں نے بیعت کروائی تھی، یعنی یہ نہیں کہ میرے والد صاحب نے بولا تھا، سائیں جی نے خود کہا تھا آبدی تجھے بیعت، اختر تجھے بیعت کروں. ٹھیک ہے. سائیں جی جو ہے وہ اس دور کے حاضر کلندر کہلاتے تھے اس وقت کے. اور لوگ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسے، فیلڈ مارشل ایوب خان کی کتاب میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں گئے تھے کہ کسی نے ان کو کہا تھا، ان کے جو سیکرٹریز ہوں گے یا پی ایس ہوں گے، کہ کوئی صاحب ہے پہاڑی کے اوپر مری میں بیٹھتے ہیں اور وہ حکومتیں تبدیل کرا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ سلسلہ جو وہاں کا ہے یہ کام بھی کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے، لوگ آتے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جو ہے پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں میرے والد صاحب ڈاکٹر لیاقت ملک کے ساتھ. اور ڈاکٹر لیاقت ملک کا میں ایک بات بتا دوں کہ my father loved him more than he loved me since he knew him. یعنی کہ اس وقت سے الگ ہی ریلیشن شپ ہے. بٹ حکومتیں بدلی کرانے کا کام بھی ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. بٹ میرا کیونکہ ٹائم کے حساب سے اور پھر کیا کہتے ہیں اسے، تھوڑا سا دل نرم ہے میرا دل تھوڑا نرم ہے. میرے والد صاحب کا ذرا سا جلال تھا، میرا تھوڑا نرم ہے، خوش مزاج ہوں. پھر یہ کہ I believe in helping the ones who really deserve help. It's not need help, who deserve the help.
ایک تو جو ڈیزرو کرتے ہیں اور یہ کچھ ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. ڈیمانڈ والوں کو تو میں ڈیمانڈ ان کی بہت ساری ہوتی ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں کوئی ڈیزرو اگر کرتا ہے اور ڈیمانڈ نہیں کرتا اور وہ مانگتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اب میرے ساتھ ہونا ہی ہے اور اس کے لیے وہ کوئی تقدو نہیں کر رہا. تو تقدو سے مطلب میں ایک بات بتا دوں، ڈیمانڈ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس، الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، کسی کے گاڑی رک گئی ہے، کسی کا کچھ ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ سوچیں کہ فرام کورٹ سے لے کر ویزوں سے لے کر رسک سے لے کے سب، لیکن پرائرٹی جو ہے اور جس چیز میں آئی وڈ سے کہ آئی ہیو ورکڈ آن، آئی ہیو اسپیسیفکلی ورکڈ آن دس تھنگ اینڈ دا ادر تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، پنجتن پاک کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک تو سکسیس ہے. رسک کے معاملات، جب رسک کی تنگی ہوتی ہے تو ہمارا جو یہ طریقہ جو ہم کرواتے ہیں، میڈیٹیشن بھی کرواتے ہیں اور اس کے اندر پڑھواتے بھی ہیں، یہ بڑا افیکٹو ہے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دس از کہ دس از ٹوٹلی اینڈ ایبسولوٹلی فری. وی آر ناٹ اے چیریٹی، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہم پیسے اپنے پاس سے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپریشن ہو کسی کا، بٹ دا مین تھنگ از کہ یہ فری ہے. اور جو ادر تھنگ از کہ دس پروسیس ورکس. رسک کے معاملات میں وی اسپیشلائز، سوری، یہ چیز ہے. زبردست جی. میرے سوالات ختم ہوئے، لیکن ایک ایسا سوال ہے جو ابھی جاتے جاتے میرے دل و دماغ میں اس نے ابھی بھی جنم لیا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے سوال نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا موقع گنوا دوں، جس پہ میں اکثر تو نہیں لیکن بحث بھی ہوتی ہے، کہیں بیٹھے ہوں یا پھر ریڈیو پہ بھی ایک بار میں نے اس پہ ایک اسپیسیفک پروگرام کیا تھا. امید ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ اس پہ وضاحت ضرور کریں گے. کالے جادو پہ جو لوگ کالا جادو کرواتے ہیں یا پھر غلط کام کروانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، ایک عام آدمی ہے، ایک اچھا انسان ہے، لیکن وہ اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ اس نے اپنا وہ کام کروانا ہے، وہ کہیں سے بھی کروائے گا، کتنے پیسے بھی لگیں گے، اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنے دل کی تسکین یا پھر کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ہوتا ہے. غلط ہے، سب مانتے ہیں جانتے ہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے غلط نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اور آپ ان لوگوں کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، معصومانہ سا سوال. دیکھیں چیز یہ ہے کہ دو عالم آپریٹ کرتے ہیں. وی آر انڈر دا اسٹیٹ ہوتا ہے عالم، ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے. ایک تو عالم علوی ہے جس کے اندر ہمیں نور کا عالم ہے، برائٹنس ہے، روشنی ہے، تلاوتیں ہیں، سب کچھ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری بلیسنگ جو ہے اس عالم کے لیے دی ہے، بیکاز سارے عالم جو ہے اس عالم کے اندر بستے ہیں، کیونکہ انسان اس کے اندر بستا ہے. دوسرا عالم ہے عالم اسفل، جو اندھیرے کا عالم ہے، جس کو سفلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سفلی وہاں سے نکلتا ہے. ساری اندھیری چیزیں، گندی چیزیں، رطوبت، گندگی، اگھوڑا کام، جو ہے گھوڑی سے مطلب ہندی ورڈ ہے، یعنی کہ گندا کام، سب چیزیں وہاں سے آتی ہیں. The thing is that yes, magic does exist, because if there is white, there has to be black. سورہ یاسین میں ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے. اگر یہ عالم علوی ہے، یہ سفید عالم ہے، خوبصورت عالم ہے، تو اس کا مطلب ایک اور عالم بھی ہے جو اندھیرا ہے. جادو وہاں سے آتا ہے، اور جادو ڈز ایگزسٹ. اور جہاں تک کرنے کرانے کی بات ہے، دیکھیں غلط کام کا صحیح انجام نہیں ہو سکتا. یہ میرے والد صاحب کے ورڈز ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر منع ہے. آپ دیکھ لو، آپ کے ماشاءاللہ نانی نانا ہوں گے، دادا دادی، والد والدہ، آپ کسی سے پتہ کر لو کہ کسی نے کسی زمانے میں غلط کام کیا تھا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں کارما، ہمارے یہاں کہتے ہیں نیچر ٹیکس اٹس کورس. کوئی نہ کوئی غلط کام کا صحیح انجام ہے نہیں. کالا جادو از رانگ، بھلے وہ یو ڈوئنگ اٹ فار دا رائٹ پرپز، پرپز از ناٹ دیر، طریقہ غلط ہے. کیونکہ اس کے لیے پرپس کے لیے اگر وہ اتنی ضروری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی تو رسی دی ہوئی ہے، وہ پکڑ لو. وہ نہیں کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. تو میں سیدھی بات کہتا ہوں، کر کے دیکھ لو. اس میں سے کامیابی نہیں ہوتی، یہ ناکامی کا راستہ ہے. اور باقاعدہ yes, the magic, there is a knowledge and that does exist. There are practitioners there who are doing it. اور زیادہ تر یہ انڈیا، پاکستان اور افریقہ میں ہے یہ رواج. لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن افضل ترین چیز اور بلند ترین چیز وہ ہے آپ کا ہولی قرآن، جو ہر چیز سے بتا سکتا ہے. It saves you from the wrath of Almighty Allah. آپ کو دوزخ سے یہ کتاب بچا سکتی ہے، تو پھر یہ کالے جادو سے کیوں نہیں بچائے گی؟ تو جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے لیے
لیکن یہی آپ کی ایڈوائس ہوگی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے سب کچھ. نہیں. لیکن جیسے اب آپ نے فرمایا کہ اس کا صحیح طریقہ بھی ہے, طریقہ غلط ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت غلط نہ ہو, آپ نے کوئی کام کسی کو, لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام کریں گے نا, وہ رانگ ہے. وہ بالکل لیکن نقصان پہنچانا تو کسی بھی بددعا بھی منع ہے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے. جی میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, میں نے کہا یار دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بددعا کہاں سے قبول ہوگی. آپ نے کیا بات چھیڑ ڈالی, اس پہ تو کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ بددعا جو ہے وہ جب کسی انسان کا جب دل دکھتا ہے تو بددعا نکلتی ہے. تو بددعا چاہے ماں بھی دے سکتی ہے اپنی اولاد کو, کوئی بھی دے سکتا ہے, کوئی بھی کسی کو بددعا دے سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاتے جاتے میں وہی بات کروں گا. میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی نے مجھے بددعا دی ہے, مجھے پتا ہے, میں نے سنا ہے ان کو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی, بددعا کیسے قبول ہو رہی ہے مجھے پتا. میرا اصل میں میرا وہی ہے, میرے جو بلیفس ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں اس معاملے میں. ہمارے گھر کے ہی پورے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. وی بلیو ٹو گین دا بینیفٹس. اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے کا ایک طریقہ دیا ہے تو اس کے بجائے کہ دوسرے کے لیے شر مانگے, ہم خیر مانگیں گے. اپنے لیے خیر مانگیں گے, دوسرے کے لیے, کیونکہ چیز یہ کہ ہاتھ اٹھانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو why do the wrong thing with it. میں آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا جی کہ کسی اور کے لیے برا سوچنے اور کرنے سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ آپ اپنی شخصیت میں بہتری لے کر آئیں اور ایسے اعمال کریں کہ دوسروں کے لیے آپ ایک مثال بنیں. اور اچھا انسان ہی ایک اچھی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ایک اچھے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو میں آنا. یہ بار بار میں کہنا چاہوں گا, باعث فخر ہے. اور جاتے جاتے آپ ریڈیو فضا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, اور اس کے علاوہ ہمارے سنوٹیکم کی عوام کے لیے آپ کا پیغام ہے تو دیتے چلیے. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ویری گڈ سیٹ اپ. سب سے پہلے آتے ہی اندر میرے سامنے جو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا, اور یہاں پہ تو آڈیو ہے, فیض احمد فیض صاحب کی کتاب, یعنی کہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ فیض احمد فیض صاحب کا ایک رتبہ ہے روحانی, یعنی کہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات میں بتا دوں کہ ناٹنگھم کے لوگ سپورٹ یور لوکل چینل. دیکھیں چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑوسیوں کے بارے میں, پڑوسیوں کے بارے میں نا خیال رکھو ان کا. تو آپ کا یہ لوکل چینل ہے, یو نیڈ ٹو سپورٹ اٹ. نا ہاؤ یو ڈو اٹ دیٹ از ود ان یور کیپیسٹی, بٹ سپورٹ کرو اس کو. کیونکہ چیز یہ کہ ایک بات یاد رکھو, گھر کے لوگ ہی کام آتے ہیں, باہر کا آدمی کام نہیں آتا کبھی آپ کے. بس میں اتنی بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ لولی ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سمے فضا 97.1 FM. This was a special transmission, Philosophy of Society with me, Zaki Khan. جسے آپ سنتے ہیں ایوری ٹیوزڈے 7 to 9, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی وقت اب چینج ہو چکا ہے. نیکسٹ آپ میرا شو سنیں گے منڈے سے. جی ہاں, I'm coming on Monday 3 to 4 اور 3 to 5 PM. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا. میری طرف سے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے, خوشیاں بانٹیے, اور دوسروں کو غم کو دور کرنے کے لیے تھوڑے سے غمگین ہو جائیں, ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کے لیے مدد کیجیے. تمام جتنے بھی دل میں اگر کچھ نفرتیں ہیں ان کو دور کیجیے اور محبتیں بانٹیے. یہ وہ چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. اللہ حافظ ناصر.